اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کے لیے ایک دوست ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ خوشی اور پریشانی میں اس کو شریک کیا جا سکے، جس سے آپ کو نفع پہنچے۔ ایسے دوست ملنا خوش بختی کی علامت ہیں۔ رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جنت میں یاقوت کے کچھ ستون ہیں جن پر زبرجد کے بالا خانے ہیں، ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، یہ دور سے اس طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جس طرح چمکدار ستارہ نظر آتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں کون حضرات رہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف اللہ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے، اور صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے، اور صرف اللہ کی خاطر آپس میں ملاقات کو جانے والے۔ جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے، تمہارے دوستوں میں جو تم سے 3 بار ناراض ہوا لیکن اس نے تمہارے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہی، تو اسے اپنا سچا دوست رکھو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوستوں سے جھگڑے نہ ہوں، مہر و محبت کا تسلسل نہ ٹوٹے، اگر کبھی اچھائی ملے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور اگر برائی ملے تو پھر اپنے دل میں یہ خیال کر لو کہ مجھے تو اس سے پہلے ہی یہی توقع تھی۔ اس کے نتیجے میں دل میں شکایت اور بغض پیدا نہیں ہوگا، پھر دشمنی بھی پیدا نہیں ہوگی۔ ہمیں اللہ سے دوستی لگانا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوستی لگانا ہوگی۔ اللہ کے حبیب کے دوست ہمارے دوست ہوں، اللہ والوں سے دوستی ہو تاکہ ہر 2 عالم میں کامیابی و کامرانی ہمارے قدم چومیں۔ دوستوں سے صرف اللہ کے لیے محبت کیجیے۔ خدا کے محبوب لوگ وہی ہیں جو اللہ کے دین کی بنیاد پر باہم جڑے ہوئے ہیں۔ دوستوں کی محفل میں آپ بے تکلف اور خوش مزاج بن کر رہیے۔ آپ کی صحبت سے دوست اکتا نہ جائیں بلکہ مسرت زندگی اور کشش محسوس کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایسے ہی نیک بخت اور خوش اخلاق دوست نصیب فرما دے جو اللہ اور اس کے رسول کے دوست ہوں۔ اللہ ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ عز و جل کی دوستی نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔